علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہمارا درس قرآن سورۃ الانعام کے حوالے سے ہے۔ انعام اصل میں اونٹ، بکری اور گائے کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ پر ان حلال جانوروں کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی حمد و ثنا کو افضل ترین حمد و ثنا قرار دیا ہے۔ اور ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا، کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے سب سے افضل ترین ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین کے تمام جو ذرے ہیں، آسمان و زمین کے اندر جو ہے یا آسمان و زمین ہے، ساری کی ساری چیزیں وہ میری حمد و ثنا کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ لکڑی جو ہے، یہ درخت، ایک حدیث کریمہ کا مفہوم بھی ہے کہ جب یہ درخت رب کی حمد و ثنا کرنا بند ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کاٹ لیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے غافل ہو جائیں اور ہمیں کوئی اور کاٹ کر لے جائے اور ہم پر موت آ جائے جب ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل تھے۔ تو فرمایا سب سے افضل ترین کام جو ہے وہ ہے رب کی حمد و ثنا کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل مکہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا تھا نا، قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، وہ پیٹھ پھیر جایا کرتے تھے، اپنی پیٹھ کو دکھا کر چلے جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے یہ عادت ناگوار گزری، اور اللہ نے فرمایا آج تم یہ پیٹھ پھیرتے ہو، کل قیامت والے دن میرے سامنے آنا ہے، پھر دیکھنا کہ میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ اور ہمارے لیے یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے سامنے سنا جا رہا ہے، قرآن ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہے اور ہم قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نے قرآن سے پیٹھ پھیر لی۔ اگر ہم نے قرآن سے پیٹھ پھیر لی تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اگر اللہ اہل مکہ والوں کو یہ چیلنج کر سکتا ہے کہ کل قیامت والے دن میرے سامنے تم نے آنا ہے، تو ہمیں بھی وہی چیلنج ہے کہ کل ہم نے بھی اپنے رب کو منہ دکھانا ہے۔ یا تو ہونا کہ بندہ پیٹھ پھیر جائے، ایک مرتبہ چلا گیا، دوبارہ منہ نہیں دکھانا ہے۔ اگر جب ہم نے رب کو منہ بھائی میرے دکھانا ہے تو پھر کیوں نہیں وہ کام کرتے ہیں جو رب چاہتا ہے؟ ہم ان کاموں کے پیچھے کیوں دوڑ پڑے ہیں جو رب نہیں چاہتا؟ رب بار بار روکتا ہے کہ اس کے پیچھے نہ جاؤ، تمہاری اس میں خیر نہیں ہے، تمہارا نقصان ہے، اور جس میں ہمارا بھلا ہے اللہ فرماتا ہے تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، تمہارے لیے بھلا ہی بھلا ہے، تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ ان پر طرح طرح کے عذاب بھیجتا ہے۔ کبھی وہ بارش کی صورت میں عذاب آ رہا ہوتا ہے، کبھی زمین کے پھٹنے کی صورت میں عذاب آ رہا ہوتا ہے، تو کبھی جھٹکوں کی صورت میں عذاب آ رہا ہوتا ہے، تو کبھی اولوں کی صورت میں عذاب آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ بندے اپنی طاقت کی نافرمانی سے بڑھ جاتے نا، اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے، اچھائی اور برائی والی بات میں فرق نہیں محسوس کرتے ہیں۔ اب ان کو نہ اچھائی بولی جائے تو پھر وہ ان کو اچھی لگتی نہیں ہے، اور برائی بولی جائے تو ان میں لذت حاصل کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر اس طرح کے عذاب بھیجتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب فرشتے کا نزول ہوتا تھا تو فرشتے وحی لے کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے، تو بہت سے لوگوں نے تصدیق نہ کی، بہت سے لوگوں نے یہ نہ کہا کہ دیکھیں جی قرآن ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو تسلی دی ہے، حبیب پریشان نہ ہو، رہتی دنیا تک تیرا نام ہی رہے گا، آخرت میں بھی تیرا نام ہے اور اس دنیا میں بھی تیرا نام ہے۔ جو تیرے نام سے پھر گیا وہ ہمارے در سے پھر گیا، جو ہمارے در سے پھر گیا پھر دیکھنا ہم اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ تو فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کو فرمایا کہ جو یہ زمین ہے یہ گھومنے والی چیز ہے، تو فرمایا پہلی امتیں جو تھی نا وہ بڑی اس کام میں دلچسپی رکھتی تھی کہ وہ زمین کے گول دائرے کو تسلیم کریں یا گول دائرے کو تلاش کریں،
فرمایا ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بیٹھ گئے، لیکن آج تک وہ تسلیم نہیں کر سکے کہ زمین کا کنارہ کہاں ہے اور زمین کتنی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کو اور اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بلا وجہ جھوٹ باندھتے ہیں نا، اللہ پر بہتان لگاتے ہیں یا شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم قرار دیا ہے، ظالم قرار دیا۔ جو رب پر بہتان لگاتے ہیں اور جھوٹ باندھتے ہیں، فرمایا وہ ظالم ہے، اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جی، ہمارے معاشرے میں بھی یہ بات بڑی کثرت سے پائی جاتی ہے، ہم ظلم کر کے گزر جاتے ہیں اور اس کے پرسان حال بھی نہیں ہوتے ہیں، اس سے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ بھائی ہم نے تجھ پر یہ ظلم کیا تھا تو کیا اس سے تیرے دل میں کوئی چوٹ پہنچی ہے، کیا ہمارے لیے اس میں کوئی حکم ہے؟ اور یاد رکھو اللہ فرماتا ہے کہ ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، وہ کامیابی دنیا کی ہو یا قبر کی ہو یا محشر کی ہو، جس انداز سے بھی کوئی کامیابی ہو، ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ آج ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے کسی پہ ظلم کیا ہو اور وہ مجھ سے اتنا روٹھا ہوا ہو یا مجھ سے دور چلا گیا ہو میرے اس ظلم کی وجہ سے، اور آج تک اس کی آہیں جو ہیں وہ مجھے لگ رہی، اور مظلوم کی آہ سے بچنا چاہیے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مظلوم کی وہ نکلی ہوئی بد دعا اور اس کی آنکھوں سے بہے ہوئے آنسوؤں کی اللہ لاج اتنی رکھ لے کہ اللہ جو ہے وہ بد دعا کرے کہ اللہ اس کو غرق کر دے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ رب جلال میں آ جائے مظلوم کی بد دعا پر اور اس کو غرق نہ کر دے۔ تو ہمارے معاشرے میں دیکھیں جی بہت سے طبقے مظلوم بیٹھے ہیں، بہت سے جن کو ہم روند کے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان باتوں پر بھی خیال کرنا چاہیے کہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ظالم کبھی بھی جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ملاقات ضرور ہونی ہے، یہ یاد رکھیے، رب سے ملاقات ضرور ہونی ہے۔ اگر ہمارے نامہ اعمال میں گناہ ہوں گے نا یارو، فکر رہتی ہے اس بات کی، اگر اتنے گناہ ہوں گے کہ جو خود ہمارے سامنے پڑے ہوں گے، اس طرح وہ ہمارے گناہ ہمارے سامنے محشر والے دن پڑے ہوں گے، اور اللہ فرمائے گا بندے پڑھ، اب تو نے جو گناہ کیے پڑھ۔ اگر ہمیں دنیا میں ہم اپنے گناہوں کو صرف 16 سال 10 سال 20 سال یا 50 سال کی زندگی کو پڑھنے پہ لگ جائیں تو 50 سال اور ہمیں چاہیے، تو وہ محشر کا دن ہوگا، 1.25 میل پر سورج ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، اور اگر اللہ نے یہ فرما دیا کہ تیری عمر 60 سال ہے 70 سال ہے اور ان 60-70 سال کی عمر میں تو نے گناہ ہی گناہ کیے ہیں، میری نافرمانیاں کی ہیں، تیرے سامنے پڑھ، اگر 70 سال محشر کے دن لگ گئے تو یارو یاد رکھو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم اپنے ہی پسینوں میں ڈوب رہے ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو رہے ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے ملاقات ضرور ہونی ہے، ایسا نہیں ہے، اس بندے کے بھی ملاقات ہوگی جو دریا میں بہہ جاتے ہیں، اس بندے کے بھی ملاقات ہوگی جن کو شیر اور درندے چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہیں، ہر ایک انسان کی ملاقات ہونی ہے، اور اس بندے کی بھی ملاقات ہونی جو اللہ کی یاد میں بیٹھ جاتا ہے۔ اور فرمایا جو اللہ کی یاد میں بیٹھ جاتا ہے، رب کے قرآن کے لیے اپنے وقت نکال لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اللہ کی باتیں سننے کے لیے اپنے وقت کو نکال لیتا ہے، فرمایا اس کی بھی ملاقات ہوگی، پر ایسے انداز سے ملاقات ہوگی کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے اس کو پتہ ہی نہیں لگے کہ محشر میدان برپا ہوا یا نہیں ہوا، اللہ سیدھا اس کو جنت عطا فرما دے۔ تو یارو کیا ہم وہ خوش نصیب نہ بن جائیں؟ کیا ہم اس کیٹیگری میں نہ آ جائیں؟ کیا ہم پر وہ جو لیول نہ آ جائے کہ ہماری آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی اللہ ہمیں فرما دے کہ تمہارے لیے میں نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں؟ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے دل میں خدا کا خوف ہوگا، ہمارے دلوں سے اللہ کی محبت اور آقا کی محبت دور ہوتی جا رہی ہے اور ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ملاقات ضرور ہونی ہے، اور اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت لوگوں کی طرف بھیجا جب لوگ سخت جہالت کے اندھیروں میں پڑے تھے، سخت جہالت میں پڑے تھے، جہالت ہی جہالت تھی۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور بھیج کر ان کی جہالت کو دور کیا۔ اور ہمارے ہاں بھی دیکھو خوش نصیب ہونا چاہیے کہ جن کے پاس ایسے علماء ہوتے ہیں کہ جو حق کی راہ بیان کرنے والے ہوں، حق بتانے والے ہوں، اللہ کی اور اس کے آقا علیہ السلام کی جو باتیں بتانے والے ہوں بھائی، کیونکہ یہ کام جو ہے نا اللہ کے رستے پہ لگانا نبیوں کا کام ہے، نبیوں کا کام، اور جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے رستے پہ لگائے بھائی اس کی قدر تو اتنی کرنی چاہیے نا، اس کی عزت تو اتنی کرنی چاہیے نا کہ جس طرح اللہ چاہتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، بے شک ساری کائنات میں سے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں وہ امت کے علماء ہیں۔ تو فرمایا کہ
اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی اپنے مد نظر رکھیں کہ اللہ تعالی ہم سے ان علماء کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر موجودگی میں صحابہ کرام کو مطلع فرمایا اور آنے والی قیامت تک ہر امتی کو مطلع فرمایا، خبردار کیا کہ آقا کی غیر موجودگی کو یہ نہ سمجھنا، آقا کی غیر موجودگی کو یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے نبی ہم سے چلے گئے ہیں۔ تمہارے نبی تمہارے دلوں میں ہے، تمہارے نبی تمہارے دلوں میں۔ ہمارے دل میں حضور کی جتنی محبت ہوگی نا، اس بندے کا لگاؤ حضور کی طرف اتنا زیادہ ہوگا۔ آج محبت ہمارے دلوں سے حضور کی نکال لیں، آپ جتنی چاہے مرضی حضور کی باتیں کرتے رہے، جتنا چاہے کہتے رہے کہ حضور طائف میں گئے تو انہوں نے پتھر مارے، حضور کے خون اتنا نکلا، تو کبھی اس کے بندے کی جو ہے ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ آپ چاہے جتنا مرضی حضور کی محبت کی باتیں کرتے رہیں، فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ تمہارے نبی تم سے دور ہیں، وہ دور نہیں ہیں، تمہارے نبی بالکل تمہارے قریب ہے، تمہارے دلوں میں بستے ہیں، تم یاد تو کرو۔ تو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے محترم۔ اگر آج ہم یہاں بیٹھ کر یاد کرتے ہیں تو یقین جانو آقا علیہ السلام بھی مدینے میں بیٹھ کر ہمیں یاد کرتے ہیں۔ اگر ہم یاد نہ کریں نا، ہم یاد نہ کریں حضور کو، تو پھر کہیں ہمیں حضور کیسے یاد کریں گے؟ پھر جب ہم خود بھول کر بیٹھے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس محبت اس پیار کو، تو پھر ہمیں حضور محبت کیسے دیں؟ لیکن اس کے باوجود حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی خیر ہی مانگتا ہوں، جب بھی رب سے مانگتا ہوں بھلائی مانگتا ہوں، یا اللہ میری امت کو بھلے پر رکھنا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ناشکر لوگ جو تھے، ناشکری کرنے والے، ان کے بارے میں کہ ہمیشہ ہر دور میں ناشکری کرنے والے رہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے، بڑا جلد باز ہے۔ وہ جلد بازی میں آ کر اللہ کی ناشکری کر بیٹھتا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر بھی میں اسے معاف کر دیتا ہوں، بس وہ ایک مرتبہ پلٹ کے میری بارگاہ میں آ جائے۔ تو وہ پلٹنے والی رمضان کا مہینہ ہے میرے محترم۔ اب تو شیطان بھی بندھا ہوا ہے، یہ رمضان کا مہینہ پلٹنے والی بات ہے۔ اس طرح پلٹے نہ کہ اپنی زندگی کایا پلٹ جائے، کہ اپنی زندگی کو اس انداز سے ڈال لینا اللہ کی طرف، اس مہینے میں اپنے آپ اس طرح ٹرین کر لیں کہ اگر وقت ہو یا نہ ہو، جب اذان ہو جائے ہم نے اللہ کے گھر میں حاضر ہونا ہی ہونا ہے، اس طرح ٹرین کر لیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آخری رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور مشرکین کے مقابلے میں جو مضبوط دلائل ہوئے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا حضرت اسحاق دیا اور ایک پوتے ان کے حضرت یعقوب کا ذکر فرمایا۔ یہ ایسی شخصیات ہیں جو اسلام میں ان کا بہت بڑا نام ہے اور کردار ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا بہت بڑا تعلق ہے، اور آقا علیہ السلام ان دو شخصیت سے بہت انس رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے۔ اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ذبیح اللہ، فرمایا ذبیحین، دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو میرے محترم یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الانعام کے بارے میں فرمایا گیا ہے، تو بے شمار اس سے سیکھنے کے لیے ہمیں ملتا ہے۔ بس قدم بڑھائیں، اپنے آپ کو مت سمجھے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم وہ ہیں جو پتھروں سے بھی رستے بنا سکتے ہیں، دریاؤں سے بھی رستے بنا سکتے ہیں۔ ہم وہ ہیں جو دریاؤں میں کشتیاں ڈال لیں تو پھر جو ہے ہماری کشتیاں پار لنگتی ہی لنگتی ہیں، کیونکہ ہمیں رب کی ذات پہ توکل، جن کا ہوتا ہے ان کی لنگتی ہیں، اور جن کا نہیں ہوتا وہ ادھوری کے ادھوری رہ جاتی ہیں۔ ہمیں رب کی ذات پہ توکل کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ